اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الخاص وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا گیا، وہ سلسلہ گفتگو جو پہلی محرم کو جس کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلہ گفتگو کا انجام ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم نے ان 9 مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا تھا وہ عنوان تھا امامت اور اکمال دین، یعنی یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر تم دین چاہتے ہو تو امامت کا اقرار کر لو، ایمان لے آؤ، یقین کرو۔ اگر تم نے امامت پر یقین رکھا تو دین بھی کامل ہے، اسلام بھی مل جائے گا، دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ الحمدللہ کوشش کی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ذریعے سے، آیات قرآنی کا سہارا لے کر کہ یہ پیغام پہنچایا جائے کہ امامت کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ امامت ڈائریکٹ اس کی اطاعت کا حکم قرآن کریم سے دیا جا رہا ہے۔ قرآن نے تمام چیزوں کو واضح کیا، بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ قرآن نے حکم دیا کہ رسول کا اتباع کرو، اس نور کا اتباع کرو کہ جو محمد کے ساتھ محمد پر نازل ہوا۔ مسلسل اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی، دین ہے کیا؟ لوگ ابھی تک دین ہی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دین ہے کیا۔ اگر دین کو سمجھنا ہے اور دین کو جاننا ہے تو صرف 2 لفظ سمجھ لیجئے، دین سمجھ میں آ جائے گا۔ 2 لفظ، تیسرے لفظ کی جگہ نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ تصدیق کرو گے تو مومن بن جاؤ گے،
تکذیب کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اس سے زیادہ کم الفاظ نہیں ہو سکتے دین کے لیے. تصدیق کر دی تو مومن، تکذیب کر دی تو کافر. اب اگر کوئی مجھ سے کہے تصدیق کیا ہے، تکذیب کیا ہے، کہاں سے آپ نے یہ بات کہہ دی کہ تصدیق کر دو تو مومن، تکذیب کر دو تو کافر؟ یاد رکھیے کہ ہر موقع پر میں نے کبھی کسی کا سہارا نہ لیا سوائے قرآن کریم کا. اب تصدیق کے لفظ کو پھیلائیے، تصدیق کے لفظ کو پھیلائیے. پھر اسی دو جملوں کے ساتھ، کیونکہ آج کل ٹائم کی پرابلم ہے، ٹائم ہے نہیں، ڈیٹیل میں پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لہذا آپ صرف شارٹ میں وہی اشاروں کے ذریعے سے. اب تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کیا ہے؟ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول مانگے وہ دے دو. تصدیق سمجھ میں آئی؟ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کا مطلب ہے جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو مانگے وہ دے دو. میں نے نہیں کہا قرآن مجید کا 59 نمبر سورہ 59 سورہ حشر آیت کا نشان 777 خالق کائنات کہتا ہے کہ جب تمہارا نبی کچھ دے تو لے لیا کرو اور جہاں پر روکے وہاں رک جایا کرو. قرآن ہے سب. سمجھ میں آئی تصدیق آپ کے؟ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی دے دے وہ لے لو، جو نبی مانگے وہ دے دو. یہ کیا ہے؟ تصدیق. تصدیق کا مطلب ایمان. بات توجہ قریب ہو رہی ذہنوں سے. اب دوسرے لفظ کی طرف، تکذیب کی طرف آئیے. اگر رسول نے دیا تم نے نہ لیا تو تکذیب. رسول نے دیا تم نے نہ لیا تو تکذیب. رسول نے مانگا اور تم نے نہ دیا تو تکذیب. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ قسم خدا کی یہ در آل محمد کا صدقہ ہے کہ بہت ہی مختصر سے لفظوں میں پورا جنت اور جہنم اور ایمان اور کفر سب آپ کو سمجھائے دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پھر سے آپ کے سامنے تہرا رہا ہوں، چورا رہا ہوں، چونکہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں صرف دو لفظوں میں. تصدیق کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے، تکذیب کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب تصدیق کو دو لفظوں میں سمجھایا آپ کو. جو پیغمبر دے دیں وہ لے لو، جو مانگے وہ دے دو. یہ ہے تصدیق، یہ ہے ایمان. تکذیب کیا ہے؟ تکذیب یہ ہے کہ جب پیغمبر مانگے تم دو نہیں، جب پیغمبر دے تو تم لو نہیں. یہ تکذیب ہے. یہ تکذیب ہے تو کیا ہوا؟ کفر. اب سمجھ میں آ گیا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے؟ ایمان ہے جو نبی دے وہ لے لو، جو مانگے وہ دے دو، یہ ایمان. جو نبی مانگے وہ نہ دیا تو کفر.
اور جو نبی نے دیا وہ نہ لیا تو کفر۔ اب مجھ سے نہیں پوچھو، تاریخ سے پوچھو، جب نبی نے قلم کاغذ مانگا تو دیا نہیں، جب نبی نے مولا دیا تو تم نے لیا نہیں۔ ہم کو نہیں معلوم، ہمیں تو پتا چلا، تاریخ نے بتایا، ہم کو نہیں معلوم، تاریخ نے بتایا کہ جو نبی نے دیا وہ لیا نہیں گیا، اور جو نبی نے مانگا وہ دیا نہیں گیا۔ اب اسلام بچے ہی کہاں؟ اب اسلام بچے ہی کہاں؟ عزیزوں، یہ ہے اسلام۔ نبی جو دے دے لے کر سینے سے لگا لو، قسم خدا کی۔ جائیے قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ المائدہ ہے، سورہ مائدہ ہے 5واں سورہ، اور اس 5ویں سورے کی 4تھی آیت پڑھیے، 4 نمبر 4تھی آیت پڑھیے، اور اس آیت کو بار بار پڑھیے۔ آپ کے سامنے ایک مرحلہ بیان کر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیے، جب پیغمبر، میرا مضمون ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آج اس سلسلے کو ختم بھی ہو جانا ہے، ایک آخری مرحلے تک پہنچ بھی جائے یہ سلسلہ گفتگو، تاکہ ہر آدمی عظمت امام کو سمجھ لے، ہر کلمہ پڑھنے والا امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگ جائے۔ اس لیے چاہتا ہوں، اور مطمئن رہیے گا کہ مجلس وقت پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج آدھا گھنٹہ مجلسیں اور دیر سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ آج 9 محرم ہے، شبیہ وغیرہ برآمد ہوتی ہیں، تو اس لیے وقت بہت ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال جب رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے انکار کیا۔ کبھی ابو طالب کے دروازے پر آئے، بہت شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں، ابو طالب کے دروازے پہ آئے کہ اپنا بھتیجا ہم کو دے دو، ہم سے بیٹا لے لو، جو لڑکا کہو گے دے دیں گے، جتنی دولت کہو گے دے دیں گے، سب باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے انکار کر دیا۔ ابو طالب کے اس انکار اور کفار اور مشرکین مکہ، ان کے اوپر کس انداز سے انہوں نے اب رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، کس طریقے سے قتل کرنا چاہا کہ شب ہجرت بستر گھیرا ہوا ہے تلواروں سے بستر گھیرا ہوا ہے، سب لوگ ہیں کہ آج محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ شب ہجرت سے پہلے وہ واقعہ بھی آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اتنا خطرہ تھا کہ جناب ابو طالب رسول کے بستر پہ رسول کو سونے نہیں دیتے تھے، بلکہ رسول کے بستر پہ کسی دن جعفر کو لٹایا جاتا تھا، کسی دن علی کو لٹایا جاتا تھا، کسی دن عقیل کو لٹایا جاتا تھا، اور ایک دن یہ کام نہیں کیا گیا بلکہ بار بار اس کام کو انجام دیا گیا۔ یہ سب خطرات تھے۔ کافر مشن کو آگے بڑھا رہا تھا، کافر اور آگے بڑھ رہا تھا، کافر چاہتا تھا محمد کو قتل کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے، اسلام رک جائے۔ شب ہجرت ہوئی، کس طریقے سے دشمن اندھا ہوا، محمد کو ہجرت ہو گئی اور پیغمبر چلے گئے۔ اب یہ مایوس ہو گیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ ہیں یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے لیٹے ہوئے ہیں، یہ تو چلے گئے۔ اس کے بعد یہی مکے والے مدینے چڑھ کے لڑنے کے لیے گئے جو بدر کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد احد، پھر اس کے بعد خندق، پھر خیبر، ساری جنگیں ہوتی رہیں۔ سب جنگیں ہو رہی ہیں، ایک ایک جنگ ہو رہی ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ بدر میں ہارے، حوصلہ نہیں ٹوٹا، ہمت نہیں ٹوٹی، جوش کم نہیں ہوا، قوت کو بڑھایا، جوش کو بڑھایا، احد کے میدان میں آ گئے۔
پھر اس کے بعد احد کے میدان میں ہارے. جب احد میں ہارے ہمت نہیں ٹوٹی, حوصلہ نہیں ٹوٹا, کمزوری نہیں آئی, خندق کے میدان میں چلے آئے. خندق کے میدان میں آئے, جب خندق میں پہنچے تب بھی ہارے, حوصلہ نہیں ٹوٹا, ہمت نہیں ٹوٹی, پشیمانی نہیں ہوئی, ندامت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد خیبر کے میدان میں چلے آئے. میں نے اتنے سامنے آپ کے سامنے ایسے مواقع بیان کیے, آپ بتائیے کہیں پر کافر کی ہمت ٹوٹی؟ توجہ کیجئے گا, یہ جو 2-4 دقیقے آپ کے لے رہا ہوں نا, یہ دقیقے میں آپ کے ضائع نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آپ کو پورا نچوڑ دینے جا رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک نہیں, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر 27 ذی الحجہ تک, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے 17 ذی الحجہ تک, غدیر سے ایک دن پہلے تک دشمن ہارتا ہے, دشمن پشیمان ہوتا ہے, مارا جاتا ہے, مال دیتا ہے, لیکن کبھی کمزور نہیں پڑتا. اب میں نے بات اسی لیے ایک لفظ لا کر آپ کے ذہنوں سے قریب کر دی ہے. دشمن 17 ذی الحجہ تک, غدیر سے ایک دن پہلے تک نہ پشیمان ہوا, نہ کمزور ہوا, نہ ہارا, ہار کا احساس نہیں کیا. اب جملہ کہہ رہا ہوں جو قرآنی جملہ ہے, قرآنی جملہ ہے, وہی 5واں سورہ, سورہ مائدہ, آیت کا نشان 4. 17 ذی الحجہ تک کوئی کمزوری نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی مایوسی نہیں. 18 ذی الحجہ غدیر کا دن, الیوم یئس الذین, آج کافر مایوس ہوا. کہیں کہہ رہا ہوں, قرآن ہے, حوالے ہو چکا ہے. الیوم, آج کافر مایوس ہوا. الیوم, آج دین مکمل ہوا. میں کچھ نہیں پڑھوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. مفسرین کے سروں پر قرآن رکھوائیے اور ان سے کہلوائیے کہ بتاؤ اس کے معنی, بتاؤ اس کے معنی. الیوم, آج کے دن, یہ آج کا دن ہے کیا؟ الیوم, آج کا دن, الیوم, آج کا دن, یہ آج کا دن ہے کیا؟ کھلوائیے قسمیں, پوچھئے یہ آج کا دن کیا ہے؟ آج دین مکمل ہوا, آج کافر مایوس ہوا. میں نے بات کو بالکل سمیٹا ہے, دیکھیے بالکل سمیٹ لیا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خیبر, خندق, بدر, اس کے بعد ہجرت, اس کے بعد تبلیغ رسالت, کہیں کافر مایوس نہیں ہوا تھا. کافر کہیں مایوس نہیں ہوا. ارے آج غدیر کے میدان میں نہ تلوار چلی, نہ جنگ ہوئی, نہ مارا گیا, نہ قتل ہوا, تو کافر مایوس کیوں ہوا؟ غدیر میں تلوار نہیں چلی, غدیر میں مارا کوئی نہیں گیا سوائے اس کے حارث بن نعمان فوری کے. غدیر میں کافر کہاں ہے, لیکن کافر مایوس ہو گیا. کیوں 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 مایوس ہوا؟ بس ان کے اس کیوں کا جواب جو دے رہا ہوں نا, اسی کو لا کر یہاں فٹ کیجئے گا کہ کیوں امامت کی ضرورت ہے. بھائی میں وہ کیوں جو ہے, بھائی کیوں کافر مایوس ہوا, بتائیے مجھے. کافر مایوس کیوں ہوا؟
بدر میں کافر مایوس نہیں ہوا، احد میں کافر مایوس نہیں ہوا، خندق میں کافر مایوس نہیں ہوا، خیبر میں کافر مایوس نہیں ہوا، مار بھی کھایا، پیٹا بھی، مال بھی گیا، تب بھی اس کے بعد مایوس نہیں ہوتا۔ غدیر کے میدان میں قرآن کہتا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا، کیوں مایوس ہوا؟ نہ مار کھائی، نہ پیٹا، نہ مال گیا، کیوں مایوس ہوا؟ دو دقیقے تھوڑا سا ماضی کی طرف آپ کو پہنچا دوں۔ ماضی میں دیکھیے، جب رسول آئے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، ہے نا؟ جب رسول آئے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، جب اسلام کی تبلیغ کی، جو بھی آیا اس نے پیغام کو پہنچایا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 1,23,999 نبی جو کام کر کے گئے، تو رسول جب آئے تو ان کو اس کا رزلٹ ملا کیا؟ بتائیے۔ ارے کم سے کم 1,00,000 1.5 لاکھ تو مسلمان ہونا چاہیے تھے نا۔ 1,000 تبلیغ کر کے گئے تھے، 1,23,999 تبلیغ کر کے گئے، کتنے مسلمان ملے؟ بتائیے۔ 1,23,999، کسی کی 500 سال کی زندگی، کسی کی 900 سال کی زندگی، کسی کی 400 سال کی زندگی، کسی کی 100 سال کی زندگی، اتنے لمبے لمبے پیریڈ تک رہے۔ جب رسول آئے تو کتنے مسلمان ملے؟ بھائی ہونا چاہیے تھے نہ 1,00,000 2 لاکھ صحیح، 10-20 ہزار تو مسلمان ہونا چاہیے تھے۔ لیکن جب ہم نے بدر کی رپورٹنگ دیکھی تو بدر میں 313 ملے۔ دیکھیے میں تاریخ کو پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور کچھ کہہ دیا جائے۔ مسلمان نہیں تھا ایک بھی، کیا ہوا یہ بتائیے مجھ کو۔ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، شیس، یحییٰ، زکریا، اسماعیل، سب آئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ کوئی مسلمان نہیں؟ اچھا کیا ان نبیوں نے، بہت توجہ کیجئے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں آج، ان نبیوں نے کیا کام پرفیکٹ نہیں کیا؟ کیا یہ جو نبی آتے تھے تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ اگر نبی آتے اور تبلیغ نہ کرتے تو کوئی نبی تو سسپینڈ ہوتا۔ بھائی کوئی نبی تو سسپینڈ ہوتا کہ بھائی انہوں نے کام صحیح نہیں کیا، انہوں نے کام صحیح نہیں کیا، انہوں نے کام صحیح نہیں کیا۔ لیکن کسی نبی کا سسپینڈ نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ سب نے آ کے پرفیکٹ کام کیا۔ میں نے آج پتہ نہیں کیا چھیڑ دیا۔ بھئی کوئی نبی تو ہٹتا کہ صاحب یہ گئے تھے، انہوں نے کام نہیں کیا، کلمہ ہی نہیں پڑھوا پائے، لہٰذا ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کو برخاست کیا جاتا ہے۔ کوئی نبی برخاست نہیں ہوا، اس کا مطلب سب نے کام کیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی دائرہ اسلام میں لاتے تھے، مسلمان بناتے تھے، کلمہ پڑھواتے تھے، کلمہ پڑھوا کر جب نبی ادھر جاتا تھا تو یہ اپنے پچھلے دین پہ چلے جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ نبی پیغام پہنچاتا تھا، کلمہ پڑھاتا تھا، مسلمان بناتا تھا، جیسے ہی نبی ادھر جاتا تھا یہ اپنے پچھلے دین پہ چلے جاتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے جب محمد تک آیا تو ماضی خدا کے سامنے، ماضی خدا کے سامنے اور کافر کے سامنے بھی ماضی۔ کافر نے کہا کیا پرابلم ہے؟ بہت توجہ کیجئے، بہت توجہ کیجئے۔ کافر مایوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اسی لیے تو ہو نہیں رہا تھا محمد کب تک جیو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جیسے ہی تم ادھر جاؤ گے ہم پھر چلے جائیں گے۔
جیسے ہی تم ادھر جاؤ گے ہم پھر چلے جائیں گے. تو کافر بدر میں مایوس نہیں ہوا, احد میں مایوس نہیں ہوا, خیبر میں مایوس نہیں ہوا, خندق میں مایوس نہیں ہوا, ہجرت میں مایوس نہیں ہوا. مایوس کب ہوا؟ جب من کنت مولا. بھائی مایوس کب ہوا؟ مایوس اس وقت ہوا کہ ابھی تک تو ہم 23 سال سے رسول کے معاملات کو جھیل رہے تھے کہ محمد جائیں گے, محمد جائیں گے, محمد جائیں گے, لیکن محمد نے کیا کیا؟ جانے سے پہلے لانے والے کو بتا دیا, لانے والے کو بتا دیا. بہت توجہ کیجئے گا, ایک جملہ محمد نے اسی لیے بلا فصل اعلان کیا تاکہ جانے کا موقع نہ ملے. جانے سے پہلے لانے والے کو پہچانوایا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس اردو آتی ہے آپ کو؟ اردو سمجھتے ہیں؟ علی کس کے مولا ہیں؟ علی کس کے مولا ہیں؟ علی کس کے مولا ہیں؟ رسول سے پوچھئے. من کنت مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں مولا. رسول نے بتایا علی مولا اسی کا ہوگا جس کا محمد مولا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سوئیاں کسی کے قابو میں آتی نہیں گھڑی کی, اور وہ اسی رفتار سے رواں دواں رہتی ہیں. بہت توجہ کیجیے گا, ان کو قابو میں کرنا محال ہے. اور یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ذکر اہل بیت چھڑے شروع ہو تو گھنٹے ثانیوں میں اور دقیقے میں بدل جاتے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. لہذا آج کی 9 محرم کی یہ مجلس ہے, یہاں مصائب بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ایک آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں, اور وہ درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ امام باڑے کا عشرہ جو ہے سب سے قدیمی عشرہ ہے. بزرگ جانتے ہیں سب سے قدیمی ہے, لیکن یہاں کیوں آفت ایسی آئی یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ 30 سال پہلے حالات جو ناسازگار ہوئے تھے. لہذا یہ امام باڑہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے آپ کی حاضری کا خواہش مند ہمیشہ رہتا ہے. یہ امام باڑہ اس لیے, اور الحمدللہ اللہ. اور یہاں میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا فریضہ یہ ہے اور شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے کم سے کم ہم اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ارسال کر دیا کریں. لہذا اس امام باڑے کی حاضری کو اپنے اوپر واجب رکھا کریے. آپ نے پہلی محرم سے واجب کی نیت سے یہاں آیا کیجیے. اور میں یہ سامنے بلڈنگ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بزرگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی حالات اور ابھی بھی دیکھی ہوگی. ہمیں اس در اہل بیت سے توفیق عطا ہوئی کہ الحمدللہ اب ہم 365 دن یہاں ملتے ہیں. ایسا کر لیا, بنا لیا کہ یہاں مسلسل 50 لوگ موجود رہتے ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. تو بس فضائل سے متعلق 2-3 دقیقے اور ہیں, اس کے بعد مصائب کی طرف چلا جاؤں گا بغیر کسی ربط کے چلا جاؤں گا. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ غدیر میں مایوس ہوا کافر,
کیوں مایوس ہوا؟ پورا ریزن آپ کے سامنے بتایا ہے نا، پورا ریزن آپ کے سامنے بتایا. ابھی تک مطمئن تھا کہ محمد کے پلٹنے سے جیسے ہی وہ ادھر پلٹیں گے ہم ادھر پلٹیں گے. رسول نے کیا کیا؟ آپ خود غور کر کے بتائیے. امامت کو ہٹائیے دین سے، دین سے امامت کو ہٹائیے. جب دین سے امامت کو ہٹائیے گا تو جیسے ہی رسول ادھر پلٹیں گے یہ ادھر پلٹیں گے، بچے گا کیا؟ زیرو. بھائی بچے گا کیا؟ جو اور انبیاء کے ساتھ ہوا وہی بھی ہو جائے گا. لہذا لازم تھا اللہ پہ کہ اب سلسلہ نبوت تو ختم کرنا ہے، نبیوں کو تو روکنا ہے، تو کوئی چینج کر کے نام، کوئی دوسرا منصب چالو کیا جائے، دوسرا منصب، دوسرا عہدہ اسٹارٹ کیا جائے اور اس عہدے کو نام بدلا جائے لیکن کوالٹی وہی رکھی جائے، خصوصیت وہی رکھی جائے. لہذا اللہ نے محمد سے کہا محمد روک لو سب کو روک لیا گیا. اور روکنے کے بعد بلا فاصل بھئی اگر رسول کے بعد اعلان ہوتا تو 5 منٹ کا وقفہ ہو جاتا، 4 منٹ کا وقفہ ہوتا، اعلان کرنے میں ہو سکتا 1 منٹ کا وقفہ ہو جاتا. اللہ نے کہا نہیں، محمد کے بعد علی، 1 منٹ کا بھی وقفہ ہمیں منظور نہیں ہے. محمد جیسے ہی جائیں ویسے ہی علی آئے. اسی کو کہتے ہیں بلا فاصل. بلا فاصل. دیکھیے ولایت علی دین ہے، دین 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 دین. دیکھیے نماز آئی، کتنے لوگ اکٹھا ہوئے کہ مسجد میں بلایا جائے آؤ بھائی آؤ. جب سب آئیں تو رسول منبر پہ جائیں، آواز دے، نماز کا آرڈر آ گیا، حج کا آرڈر آ گیا، خمس کا آرڈر آیا. شریعت اور دین دو ہیں، ایک شریعت ایک دین، ایک عبادت ایک دین. جتنی بھی شریعت ہے، جتنی بھی عبادت ہے، اس کے لیے کبھی پروگرام نہیں بنایا گیا، کبھی مجمع نہیں جمع ہوا. جب بھی مجمع جمع ہوا دین کے لیے یا الوہیت کے لیے مجمع جمع کیا یا ولایت کے لیے. ولایت کے لیے مجمع کو جمع کیا. اچھا آپ غور کر کے بتائیے غدیر میں کتنا بڑا مجمع تھا؟ غدیر میں کم سے کم کی روایت رکھو تو 1,00,000 کے اوپر تھا. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کے سامنے، 1,00,000 کے اوپر تھا. آج جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے پرچنڈ بہومت کا. سمجھ میں آئی ہندی کچھ؟ اردو میں کہا جائے بھرپور اکثریت کا. اب تو سمجھ میں آیا؟ اگر بہومت آپ کے ساتھ ہے تو کرسی آپ کو ملے گی، اگر بہومت نہیں ہے تو پھر کرسی آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اب آئیے، اشارے میں بات کر رہا ہوں، اب آئیے رسول کے بعد پوچھئے کہ آپ کو کرسی کیسے ملی؟ بہومت کے آنکڑے دیجئے بھائی، بہومت کے آنکڑے دیجئے. کہا 12 لوگ، آپ بہومت کا آنکڑا دیجئے. 20 لوگ، آپ بہومت کا آنکڑا دیجئے. 25 لوگ. تو جب بھی کسی نے اپنی کرسی سے متعلق بہومت کا آنکڑا دیا 10-20 میں سمٹ کیا گیا. اللہ کا رسول چاہتا یہ تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان ایسی جگہ کیا جائے کہ اب اگر کسی کو اپنی خلافت کا اعلان کرنا ہے تو غدیر سے بڑا مجمع لا کر اپنی بہومت ثابت کرے. غدیر سے بڑا مجمع اور دکھاؤ پرچنڈ بہومت. دیکھیں کتنی اکثریت ہے. اللہ کے رسول نے کہا اتنا بڑا مجمع دوں گا، اتنا بڑا مجمع، اور اس میں ولایت کا اعلان کراؤں گا. سب دیکھیں کون ہے یہ؟
کس کو ولی بنایا, کس کو امام بنایا؟ کسی کی ہمت تھی, اٹھتا کہتا یا رسول اللہ یہ کون اجنبی ہے, عربی ہے یا عجمی ہے, یہ طائف کا ہے, قریش کا ہے, کیا کا رہنے والا ہے؟ کوئی تو بولتا کس اجنبی کو آپ نے ولی بنا دیا؟ سب خاموش. یہ بدر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, احد میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, خندق میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, خیبر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کہنے کا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں کہ سب کی زبانوں پہ چاہے انکار ہو, لیکن دل میں تو اقرار تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا. نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ نقل کروں گا تاریخی, اس کے بعد مجلس ختم, فضائل ختم. ایک جملہ تاریخی, اور ہو کسی کی ہمت تو کاٹ کے دکھائے. یہ بھی چیلنج ہے میرا. جنگ احزاب جانتے ہیں آپ؟ کس کو جنگ احزاب کہتے ہیں؟ جنگ خندق. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ خندق کے نام سے مشہور ہو گئی, سمجھ گئے, کیونکہ اس میں خندق کھو دی گئی تھی. اصل میں اس کا نام جو تذکرہ ہے وہ احزاب ہے. احزاب کے معنی جانتے ہیں آپ؟ احزاب حزب کی جمع ہے, اور حزب کے معنی ہوتے ہیں پارٹی. حزب المجاہدین پارٹی, احزاب پارٹیاں. آج کی لینگویج میں آل پارٹی. جنگ احزاب, جنگ خندق, یہ آل پارٹی جنگ تھی. ایک طرف آل پارٹیز تھی, ایک طرف اسلام تھا, ہے نا؟ بہت توجہ کیجئے گا, دیکھیے بہت توجہ کیجئے. اس کو آپ جنگ کہیے گا, جنگ خندق کو جنگ کہیے گا آپ؟ کہیے گا بھائی کہوں گا کیوں نہیں. تو میں کہوں گا کیا جنگ ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی خیمے کے پاس آئے اور دوسرا خیمے سے نکلے اور انہی میں لڑائی ہو جائے اور جنگ ہو جائے؟ نہ فوجیں بھیڑیں, نہ تلواریں چمکیں, نہ کمان میں تیر کڑکے. دو لوگ نکلے تھے, جنگ ہو گئی. بتائے کوئی مجھے اس کو جنگ کہتے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں روز انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے بارڈر پہ, 4 گولیاں ادھر سے چلتی, 4 گولیاں ادھر چلتی, ہو گئی جنگ. بھائی جنگ کہیں گے؟ میں نے کہا تاریخی جملہ ہے, کوئی کاٹ نہیں پائے گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. بس بہت جلدی. میں نے کیا کہا کہ تاریخی جملہ ہے. بھئی یہ جنگ ہے, 2 لوگ لڑے, جنگ ہو گئی. سب نے کہا جنگ احزاب ہے, جنگ خندق ہے. میں نے کہا یہ نہ دیکھو کہ کتنے کدھر سے نکل کے لڑے, کتنے کدھر سے آئے, کتنی تلواریں چمکی, کتنے نیزے کر کے کیا ہوا, یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ ہوا کیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب علی چلے کیا کل ایمان, جب عمرو بن عبد الود کل کفر, اس میدان جنگ میں رسول نے بتایا یہ کل ایمان, یہ کل کفر. یہ جنگ ہے, یہ جنگ ایسی جنگ ہے جہاں قیامت تک کے لیے فارمولہ دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ دیکھو علی کل ایمان ہے, علی کل ایمان ہے. اس کو لیے رہنا, جہاں علی ملے
وہ سمجھنا مومن ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. عزیزوں، یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے. یہاں فارمولہ دیا گیا کہ جدھر علی مل جائیں سمجھنا یہی ایمان ہے، اور جو ان کے اپوزٹ ہو سمجھنا کفر ہے. یہ پورا خندق کے میدان میں اعلان ہو گیا. اب ہم سے کربلا کے بارے میں نہ پوچھو. کربلا جدھر حسین ہے ادھر ایمان ہے، اور جدھر یزید ہے ادھر کفر ہے، کل کفر ہے. بس عزاداران امام مظلوم، کچھ دقیقے میں زیادہ بول گیا، لیکن کیا کروں، مجھے بتانا بھی تھا، اپنے اس مضمون کو مکمل بھی کرنا تھا. عزاداران امام مظلوم، آج 9 محرم ہے. کل یہاں مجلس نہیں ہوگی. کل یہاں مجلس نہیں ہوگی. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ جو رونق دیکھ رہے ہیں، یہ رونق کل یہاں سے چلی گئی ہوگی. یہ رونق ختم ہو جائے گی کل یہاں سے. امام باڑوں میں جو رونق ہے 9 محرم تک، یہ رونق ختم ہو جائے گی. عزاداروں، جب فرش عزا اٹھتا ہے تو امام باڑے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور جب خیمے سے حسین چلے جائے اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم، جب خیموں سے حسین نکل جائیں تو خیموں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا خیموں کا عالم ہوگا. عزاداروں، صبح عاشور ہوئی، ایک ایک کر کے سب گئے، رخصت ہو گئے. ساری منزلوں کو چھوڑتا ہوا اس منزل تک آتا ہوں کہ جب حسین نے فضا سے کہا، فضا جاؤ تبرکات کا صندوقچہ لے آؤ. فضا تبرکات کا صندوقچہ لے آؤ. تبرکات کا صندوقچہ پہنچا، جا رہی تھی لیے ہوئے. نے تاکید کر دی تھی، دیکھو زینب نہ دیکھی، دیکھو زینب کی نگاہ نہ پڑے. فضا نے چادر کو ڈالا، لے کے چلی. زینب نے پوچھا، فضا کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں لیے جا رہا ہوں. کہا بتاؤ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں ہے. کہا تم کو ماں کے حق کا واسطہ بتا دو کیا ہے. فضا نے چادر کو ہٹایا، کہا یہ صندوقچہ منگایا ہے. زینب نے سینہ پیٹ لیا، اس میں تو میرے بھائی کا کفن ہے. میری اماں نے کہا تھا جب حسین پہن کے جائے تو واپس نہیں آئے گا. اے فضا، میرے بھیا کا کفن. اجرکم علی اللہ. جناب زینب امام حسین کے پاس آئیں. کہا بھیا میدان میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میدان میں جا رہا ہوں. خدا حافظ کر لیجئے. خدا حافظ ہوا. کیسے ہوا خدا حافظ؟ کیسے رخصت ہوئے حسین؟ مجھ کو کیا معلوم کیسے رخصت ہوئے. مجھے تو اتنا بتایا ارباب مقاتل نے کہ زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا اور حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا کہ ماں باپ کی وصیت پہ عمل کر دیا جائے. اس پہ خنجر چلے گا، ہاتھوں میں رسن بندھے گی. زینب خدا حافظ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں، حسین میدان میں آئے. میدان میں آنے کے بعد
آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، تاریخ کو دیکھ لیجئے، یہ آواز استغاثہ 2 دفعہ بلند ہوئی ہے۔ ایک صفین کے میدان میں علی نے بلند کی تھی، ایک کربلا کے میدان میں حسین نے بلند کی۔ لیکن عزادارو، جب صفین کے میدان میں علی نے بلند کی تھی نا، تو سب نے تلواروں کو نکالا، چاہنے والوں نے گردن پہ رکھ لی، مولا یہ غریبوں کی آواز ہے۔ لیکن کربلا میں جب آواز بلند ہوئی، ارے کوئی بولا، کٹی ہوئی گردنیں بولی، لیکن ایک شیر خار تھا جس نے گہوارے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مجھے شوشباہی کے مصائب بھی پڑھنا ہے، مولا کے مصائب بھی پڑھنا ہے۔ اے عزادارو، مصائب پڑھ لینے دیجئے گا، رو لیجئے گا۔ ارباب مقاتل نے لکھا 2 خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک خیمہ رباب کا تھا، ایک خیمہ سید سجاد کا تھا۔ جب یہ آواز سید سجاد کے کانوں سے ٹکرائی، سید سجاد کی غشی آنکھ کھلی، کونیوں کا سہارا لیا، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں مجھے جانا ہے میدان میں۔ حسین نے دیکھا زین العابدین برآمد ہو رہے ہیں، کب زینب سید سجاد کو روک لو، سید سجاد کو روکو ورنہ امامت کا سلسلہ رک جائے گا۔ جناب زینب نے سید سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سید سجاد تم تو بیمار ہو، جنگ ساخت ہے، روئیے گا، روئیے روئیے۔ جناب زین العابدین جوان روئے، جوان روئے۔ پھوپھی اماں آپ نے بابا کی بات نہیں سنی، پھوپھی اماں بابا مدد کو بلا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد کو غش آ گیا، غش آ گیا۔ اس کے بعد حسین رباب کے خیمے کے پاس آئے، کہا رباب میری زندگی میں رونا کیسا، رونا کیسا؟ کہ آقا آپ کی آواز استغاثہ پہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے گرا دیا ہے، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ بچے کو لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کی طرف چلے۔ سب باتیں چھوڑ رہا ہوں، سب باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ آزادارہ نہیں مظلوم، کربلا کی زمین کتنی گرم تھی؟ آپ یہی تو سنتے ہیں نا کہ اگر دانہ گرے تو بھن جائے۔ عزاداروں نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ جو آج 9 محرم کو ننگے پیر چل رہے ہیں نا، وہ بتائیں جب روڈ پہ پیر پڑ رہا ہے تو روڈ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ عزاداروں میں احساس دلانا چاہتا ہوں، ذرا ہمارے شہزادے کی مصیبت کا احساس کرو۔ جب زمین پہ پیر پڑ رہا ہے، ابھی تو آفتاب وسط میں آیا بھی نہیں، زمین گرم ہو گئی ہے نا، زمین جل رہی ہے نا، زمین جل رہی ہے۔ 20 برس کا جوان پیر رکھتا ہے، کہتا ہے زمین گرم ہے، جل رہی ہے، زمین گرم ہے۔ کربلا کی زمین کتنی گرم تھی؟ عزادارو برداشت کر پاؤ تو برداشت کر لو۔ اور جب حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا کہ بچے کو لے جاؤ، تصور کرو شہزادے کا کیا حال، اے بابا پیاس بڑھ گئے، گود میں لے لیجیے، زمین بڑی گرم۔ اجرکم اللہ۔ میرا دل کہتا ہے حسین اصغر کا بستر لے کے نہیں گئے تھے، بستر نہیں گیا تھا، جب لٹایا ہوگا میرا دل کہتا ہے اصغر نے کہا ہوگا اے بابا بابا پیاس بڑھ گئی، پیاس بڑھ گئی، جلدی گود میں لیجئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادے کے مصائب پڑھوں گا۔ ششمائے
فاتح کربلا، قسم خدا کی کس طرح فتح کیا، کس طرح فتح کیا، میں کس منزل کو بیان کروں۔ عزادارانی معلوم، شہزادے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، حجت کو علی اصغر نے تمام کیا، ادھر سے آواز آئی اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر، 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر سمجھتے ہیں کم سے کم اتنا چوڑا ہوگا، اب ذرا 6 مہینے کے بچے کی گردن کا اندازہ لگاؤ، ارے یہی تو سبب تھا جب 3 بال کا تیر لگا، بچے کا گلا چدھا رہے، بچہ ذبح ہو گیا۔ اے میرے اصغر، تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے۔ اجرکم علی اللہ، آج ساری منزلوں کو چھوڑ رہا ہوں، مذاہب کے مرحلوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ عزادارو، حسین آغوش میں اصغر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ شہزادہ مسکرایا، ہندو شاعر نے کہا، ہندو شاعر نے کہا بچہ اتنا کمسن تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھانے کے بعد رویا جاتا یا ہنسا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، عزادارو، میں بات کہنے جا رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، دیکھیے رونے میں کمی نہ کیجیے گا، مجھے پڑھ لینے دیجیے تھوڑے سے مسائل، مجھے بی بی کے سامنے سرخرو ہو لینے دیجیے۔ عزادارو، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ شہزادے کے ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ عزادارو، یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، حسین کی آغوش میں تھا، حسین کی آغوش میں تھا۔ حسین جب تیر چلا، اصغر تیر کو گردن سے روکا، میرا دل کہتا ہے حسین ہاتھ میں بچے کو لیے تڑپے ہوں گے، روئے ہوں گے، اصغر نے مسکرا کے کہا ہوگا بابا دیکھیے میں نے تیر روک لیا، باپ کو مطمئن کر دیا، اے بابا حرملہ ہار گیا، اصغر جیت گیا، حرملہ ہار گیا۔ میرا دل کہتا ہے، ایک جملہ اور کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ اصغر نے اپنی اماں سے کہلوایا ہوگا بابا اماں سے کہہ دیجئے گا اصغر تیر کے بعد رویا نہیں تھا، ہنسا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اماں سے کہہ دیجئے گا آپ کا بیٹا تیر کھانے کے بعد رویا نہیں، اماں حرملہ ہار گیا، اماں اصغر جیت گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس شہزادے علی اصغر کے مصائب سے متعلق ایک جملہ بی بی سکینہ کا، ایک جملہ بی بی سکینہ کا، ساری منزلوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ بی بی سکینہ کا، اور وہ بی بی سکینہ کا جملہ کیا؟ سب آپ برابر سے سنتے ہیں۔ میرے مولا کے غموں کی بات سوچئے، میرے مولا کے کتنے غم ہیں۔ جب جناب زین العابدین کے پاس آئے تھے نا، جناب زین العابدین نے کیا فرمایا جب میرا بابا مجھ سے وصیتیں کرنے کے لیے آیا تھا، جب مجھ سے آخری ملاقات ہوئی بابا کی، تو میرے بابا کا جسم زخموں سے چور چور تھا اور خون کے فوارے جاری تھے۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا ہے، کتاب میں پڑھا میں نے، یہ میرے مولا زخموں سے چور چور، ابھی جنگ نہیں کی ہے، ابھی جنگ نہیں کی ہے میرے مولا نے۔ عزادارانی محمد روم، یہ میرے مولا ہے۔ اس کے بعد سکینہ کا ایک جملہ، شہزادی سکینہ کا ایک جملہ، اور جملہ ایسا تھا کہ میرا غریب امام، غریب زہرا
مظلوم کربلا لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ دے پائے. اجرکم اللہ. عزادارانی معلوم امام حسین ابا کا سایہ کیے ہوئے در خیمہ پہ پہنچے، آواز بلند کی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. روئیے گا روئیے گا روئیے گا. در خیمہ پہنچے، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ارباب مقاتل نے لکھا کہ رباب آرام سے دھیرے دھیرے آئی، سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی. شہزادی سکینہ کا جملہ اور میرے مولا کی مصیبت. سکینہ دوڑ کے آ گئی، سکینہ دوڑ کے آئیں. جب سکینہ دوڑ کے آئیں، چادر کے نیچے بچے کو خاموش دیکھا تو ایک دفعہ بابا سے کہا، بابا بابا اصغر کی خاموشی بتاتی اس کو پانی پلا دیا. بابا اصغر ایسے خاموش ہے، اصغر کو پانی، اے بابا اصغر کو پانی پلا رہا ہے. میرا مظلوم ہو کچھ بول نہ سکا، ابا کو ہٹا دیا. اب جو سکینہ نے دیکھا آواز بلند کی، اے اللہ میرا بھیا مارا گیا، اصغر شہید ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم حسین حسین پشت خیمہ گئے، شہزادے کی لاشے کو دفن کر دیا، شہزادے کی لاشے کو دفن کر دیا. اس کے بعد سب سے خدا حافظی ہونے لگی. خدا حافظ ہوئی، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ. کیسے رخصت کیا مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم. میں یہ دو جملے، یہ بڑی کثیر تعداد میں عورتیں بیٹھی نا، ان سے کہنے جا رہا ہوں، مردوں سے نہیں کہوں گا، کیونکہ رخصت جو مرد نہیں کر رہے تھے امام کو. مردوں نے رخصت نہیں کیا، عورتوں نے رخصت کیا تھا. جناب زینب نے رخصت کیا، ام کلثوم نے رخصت کیا، رقیہ نے رخصت کیا، سکینہ نے رخصت کیا، رباب نے رخصت کیا، لیلا نے رخصت کیا، فروا نے رخصت کیا. میں ان عورتوں سے کہنے جا رہا ہوں، جتنی عورتیں بیٹھی دور دور تک سب سنیں میرا جملہ. جب جب زری تمہارے گھر سے اٹھتی ہے تو تم اپنے گھر سے زری کو رخصت کرتی ہو نا. زری مرد رخصت نہیں کرتے، عورتیں رخصت کرتی ہیں. زری رخصت کرتی ہو تم تو یہ بتاؤ، ہم تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے. بیویوں تم بتاؤ کیسے زری کو رخصت کرتی ہو، کیسے زری کو رخصت کرتی ہو. سر پہ بھوسا پڑتا ہے، حسین الوداع الفراق، شیعوں کے سردار حسین الوداع الوداع پڑھتی ہو. تصور کرو خیمے میں زینب نے کون سی الوداع پڑھی. بھیا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ. اجرکم اللہ. بس حسین حسین خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی. گھوڑا بڑھنے کو تیار نہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک دفعہ آواز آئی، وفادار گھوڑے آخری زحمت ہے. بس عزاداروں اب ماں کو پرسہ دینا ہے، اب فاطمہ کو پرسہ حسین کا دینا ہے، حسین کا پرسہ رسول کو دینا ہے. بس مجلس مکمل ہو رہی ہے. حسین حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے سے کہا آخری زحمت ہے. گھوڑا رونے لگا، اپنے سر سے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا سکینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. بابا کے وفادار گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی میدان میں گیا واپس نہ آیا، مجھے یتیمی سے بچا لے، مجھے یتیمی سے بچا لے. وفادار گھوڑا اس نے بتایا. حسین اترے، سکینہ کو خیمے میں پہنچایا. سارے مصائب کی منزلوں کو چھوڑتے ہوئے میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی. ایک ایک کر کے سب نے آنا شروع کیا. حسین واصل جہنم پہنچا رہے ہیں،
پسر سعد نے آواز بلند کی، کہتا ہے کہ تم کب تک ایسے لڑو گے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ سب کو ختم کر دیں گے، یہ علی کا شیر ہے، یہ زہرا کا لال ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ سب نے مل کر حملہ کیا، سب نے مل کر حملہ کیا۔ عزاداروں، میں نے بتایا جنگ سے پہلے حسین کتنے زخمی تھے، میں نے بتایا کہ علی اکبر و علی اصغر کی شہادت کا غم تھا، عباس کی جدائی کا غم تھا، اون و محمد کے کتنا صدمہ تھا، سب چیزیں لیے ہوئے تھے، اور 3 دن سے زیادہ کے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ اس کے بعد دشمن جو کربلا میں تھا اس کو کوفے کی دیوار تک ٹکرا دیا۔ اپنے مولا کی مظلومیت کو بیان کروں گا، جنگ نہیں پڑھوں گا، مظلومیت کو بیان کر رہا ہوں۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین حملوں پہ حملے کر رہے تھے، ایک حملہ اتنا شدید تھا کہ دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرایا۔ اب اس کے سلسلے میں لکھا کہ کیوں اتنا سخت حملہ تھا کہ دشمن کوفے سے ٹکرایا۔ لکھا بہت سی وجہیں لکھی گئیں، ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے جو معقول تھی، وہ وجہ لکھی گئی کہ حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے چلے گئے۔ عزاداروں، لکھا حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ اب جو ترائی پہ شیر کو دیکھا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اب جو حملہ کیا دشمن کوفے سے ٹکرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دشمن بھاگتا تھا، حسین ٹھہرتے تھے، مقتل کا رخ کرتے تھے۔ علی اکبر اٹھو، بابا کی جنگ دیکھو، قاسم اٹھو، چچا کی جنگ دیکھو۔ جب دشمن بھاگتا تھا، اب کہاں بھاگتے ہو، میرے اکبر کو مار ڈالا، اب کہاں بھاگتے ہو، میرے قاسم کو مار ڈالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، یہ جنگ کر رہے تھے، یہ جنگ ہو رہی تھی، بڑی شدید جنگ ہو رہی تھی۔ عزاداران امام مظلوم، اسی اسنا ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ بس 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 نفس مطمئنہ، بس اپنے رب کی طرف آ جا، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ بس عزاداران امام مظلوم، عزاداروں، حسین زین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زین پر بیٹھے، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی طرح حملہ کر رہا ہے، سب حملے ہو رہے ہیں۔ حسین کبھی داہنی طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی داہنی طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ عزاداروں، 2 دقیقے مصائب پڑھوں گا، اور 2 دقیقے مصائب پڑھوں گا۔ آپ نے مسلسل 8 دن تک ہر ذاکر سے یہ سنا کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا، حسین جاتے تھے، اپنا زانو دیتے تھے، اپنا زانو دیتے تھے، اپنے زانو پہ سر رکھتے تھے۔ عزاداروں، حسین اب زین سے آ رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ میرا مولا سب کو زانو دے چکا، کوئی میرے مولا کو بھی تو زانو دے۔ بس روئیے، رو لیجیے، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے شمیاں برآمد ہوں گی، اصغر کا جھولا ہوگا، تصور کر لیجیے گا، پیٹ لیجیے گا سر کو، اس غریب کا تابوت دیکھ کے جس کے کربلا میں جنازہ نہ اٹھ پایا، اس جھولے کو دیکھ کے رو لیجیے گا جس کے کربلا میں جھولا ویران ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ حسین زین سے چلے، اسی لیے ماں آئی تھی۔ ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے، ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے، ماں کے اتنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ کو نہیں معلوم
بیٹے نے کہا تھا تو بندے کفن توڑ دیے تھے. بیٹے نے کہا بندے کفن توڑ دیے تھے. اب بتائیے ماں کی محبت کا تقاضا تھا کہ میرا بیٹا سب کو تو زانو دے دے گا لیکن جب میرے بیٹے کو زانو چاہیے ہو. ماں اپنے بیٹے کا خیال کرتے ہوئے مدینے سے کربلا آ گئی. زین سے چلے ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا, آ میرا بچہ آجا. حسین کو آغوش میں لیا. اجرکم اللہ. حسین کو آغوش میں لیا. سر رکھا ہوا ہے, سر رکھا ہے, سر رکھا ہے. عزادارو کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی کتاب میں نہیں دیکھا, کسی کتاب نے نہیں لکھا, لیکن میرا دل کہتا ہے حسین کا سر رکھ کر پاسدے پر پڑے ہوئے پتھر سے بہتے ہوئے خون کو صاف کرو. میرا بچہ, میرا لال, تمہاری ماں آ گئی. میرے حسین تمہاری ماں آ گئی. اجرکم اللہ. ایک روایت اپنی ہمت قوت کو جٹا رہا ہوں, ایک روایت پڑھ لے جاؤں, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہوں گا, ایک روایت پڑھوں گا. ادھر شمر خنجر لے کے بڑھا, شمر خنجر لے کے بڑھا. جیسے ہی شمر خنجر لے کے بڑھا, جیسے ہی حسین زین سے زمین کی طرف چلے, مدینے سے نبی آ گئے, مدینے سے حسن آ گئے, نجف سے علی آ گئے, ملائکہ آ گئے, انبیاء آ گئے, اوصیاء آ گئے, صدیقین آ گئے, شہداء آ گئے, صالحین آ گئے, سب آ گئے. بہت مائیں اپنے کلیجے کو تھامے. ماں کی ممتا کا احساس کیجئے گا, ماں کی ممتا کا احساس کیجئے گا. ماں صرف ماں کے لیے جملہ ہے. سب زمین کربلا پہ آ گئے. اس کے بعد امام کے سر اور تن میں جدائی کتنے واروں میں ہوئی؟ ارباب مقاتل نے لکھا, شمر نے ایک وار کیا, انبیاء نے ہاتھ جوڑا, حسین اجازت دو, دیکھا نہیں جاتا. دوسرا وار ہوا, صدیقین گئے. تیسرا وار ہوا, ملائکہ گئے. چوتھا وار ہوا, شہداء گئے. پانچواں وار ہوا, صالحین گئے. مقاتل نے لکھا ایک ایک کر کے سب چلے گئے, لیکن ماں کربلا کی زمین, حسین کا سر, شمر کا خنجر, الا قتل الحسین بکربلا. یا حسین, یا حسین, یا حسین, ماں کی آغوش.